الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم معزز بزرگان دین نوجوان دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کچھ اپنے ولیوں کے قصے، اپنے دوستوں کی سیرت سننے کی، بولنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے سیرت کا، وہ سیرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے مذہب کے پکے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شرک اور بدعت سے سخت نفرت تھی۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ نماز کی خوب پابندی، قرآن مقدس کی تلاوت کا خوب اہتمام تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ آج کے دور میں جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں یہ اصل فوٹو نہیں ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان ولی کامل تھے، اور جو ولی کامل ہوا کرتا ہے اس کے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی ہوتی ہے، یعنی داڑھی ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچے اور مراقبہ کیا تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی دیکھی۔ تو دوستو، آج کے زمانے میں جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر داڑھی کے دکھایا جاتا ہے، یہ اصل اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے مسلمانوں۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شکار کی غرض سے جنگل گئے تو ایک چیتا تھا اور یہ بھی
صحیح واقعہ ہے کہ مقابلہ جو ہوا تھا وہ شیر سے نہیں بلکہ چیتا سے ہوا تھا، اور یہ جو دکھایا جاتا ہے مسلمانوں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شیر کے جبڑے میں منہ میں ایک ہاتھ اوپر حصہ اور دوسرا ہاتھ نیچے والے حصے میں اور پکڑ کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پھاڑ رہے ہیں، چیر رہے ہیں، یہ بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ چیتا سے مقابلہ تھا، اور تلوار سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے وار کیا تھا، مقابلہ کیا تھا۔ اور جب اس چیتے کو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے پچھاڑ دیا تو یہ خبر باپ والد محترم حضرت حیدر علی کو معلوم ہوا، تو حضرت حیدر علی اپنی بیگم کے پاس پہنچ کر یہ واقعہ سناتے ہیں۔ بیگم رونے لگتی ہے، پوچھا جاتا ہے یہاں رونے کی بات نہیں، یہاں تو خوشی کی بات ہے، تم رو رہی ہو؟ بیگم کہتی ہے کہ یہ میرا رونا غم کا رونا نہیں ہے، یہ خوشی کا رونا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بغیر نماز پڑھے ہوئے ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا، نماز پڑھ کر ٹیپو کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے بغیر وضو کے میں نے ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا، یعنی وضو کے ساتھ میں ٹیپو کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں ایسی مقدسہ ہو، ایسی پاک ہو، اللہ والی ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے والی ہو، تو یقیناً اولاد بھی اللہ سبحانہ و تعالی ویسے ہی ولی صفت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں لال کلر کا امامہ باندھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علماء نے کہا کہ لال کلر کا امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت سے ہرے کلر کا امامہ باندھنا شروع کیا، اور اپنی زندگی میں ہرے کلر کا امامہ ہی باندھا کرتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور بطور خاص حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اپنی انگوٹھی پر لکھایا، اور مہر پر اسد اللہ الغالب لکھا ہوا تھا مسلمانوں۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چیتوں سے، شیروں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ شیر کا جو کلر ہوتا، چیتے کا جو کلر ہوتا، اس کلر کو استعمال کرتے تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چادر ایک اوڑھا کرتے تھے، وہ چادر کا کلر بھی ایسے ہی تھا، شیر اور باغ کے جیسا وہ کلر استعمال کرتے تھے، چادر پر بھی ایسا ہی تھا۔ مسلمانوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ جو میرے کسی ولی سے بغض، عداوت، دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ والوں کا، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے ولیوں کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی اپنے اندر کسی ولی کی نفرت، کسی ولی کا بغض، عداوت، دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے عقیدت، اللہ والوں سے محبت، علماء سے محبت، مفتیان کرام سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے مسلمانوں۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا 17 سالہ حکومت کا دور جو گزرا ہے، ایک نہ ایک دن شہید ہونا تھا، ایک نہ ایک دن جام شہادت پینا تھا،
انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کی نیت سے اپنے قدم کو جمائے اور ان انگریزوں کا ارادہ ناپاک تھا، ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس روئے زمین پر بھی کوئی مرد مجاہد ہے۔ اگر انگریزوں کے سامنے اگر کوئی آڑے آتا، انگریزوں کے راستے پر اگر کوئی کانٹا بچھا ہوا دکھائی دیتا تو وہ وقت کا ٹیپو تھا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، صرف اس وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بہادر نہیں کہا جاتا، بلکہ بیک وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں دین باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے والا کوئی مسلم امپائر تھا تو وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدس تھی۔ ایک حیدرآباد کے نظامی تکیل سے مقابلہ کرنے والا ٹیپو تھا، محمد نواب علی سے مقابلہ کرنے والا وقت کا ٹیپو تھا، تو تیسری طرف انگریزوں کا مقابلہ کرنے والا وقت کا ٹیپو تھا۔ مسلمانوں، مسلم بادشاہ ہے جنہوں نے اپنی حکومت کے اندر ہندوستان کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، ہمدردی کیا، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا، بھید بھاؤ نہیں تھا۔ آج لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو غلط طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ آج حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اور آپ کے کارنامے کو اور آپ کی قربانیوں کو لوگ غیر تو بھلا ہی رہا ہے، ہمارے مسلمان بھی آپ کی سیرت کو مسلمان بھی بھلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جب تک اپنے بڑوں کی ہسٹری، واقعات، تاریخ مسلمان قوم یاد نہیں رکھے گی، ہمارا نوجوان یاد نہیں رکھے گا، تو دوستو آئندہ سب کچھ مٹا دیا جائے گا۔ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے ہمارا نوجوان دور ہوتے جا رہا ہے، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہے، صحابہ کی قربانی نہیں پڑھ رہا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت کو نہیں پڑھ رہا ہے، تو دوستو محبت اللہ والوں سے کہاں ہوگی، حضور سے محبت کہاں ہوگی، صحابہ سے محبت کہاں ہوگی، اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت کہاں ہوگی؟ غیروں کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا، غیروں سے محبت ہوگی۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کے نافرمان دنیاوی اعتبار سے بڑا کہلاتا ہے، ایکٹر ہے، بڑا سے بڑا دنیاوی اعتبار سے مالدار، سوکار، پیسہ والا ہے، ہمارا نوجوان اس کو فالو کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسلام کے اندر سب سے بڑا جو ہیرو ہے، اسلام کے اندر کامیابی جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں ہے، آپ کے پاکیزہ طریقے کے اندر کامیابی ہے۔ ہم مسلمانوں کی کامیابی غیروں میں نہیں ہے، انگریزوں میں نہیں ہے، قرآن میں ہے کامیابی، احادیث مبارکہ کے اندر ہے کامیابی۔ مسلمانوں، 3 جنگوں میں انگریز کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، 3 جنگوں میں انگریزوں کے ہتھیار ٹیپو کے سامنے کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، ہندوستان کے اندر جو انگریز قدم جما رہا تھا، قبضہ کرنے کے لیے چاہ رہا تھا، اور اس کا جو پلان تھا، اس کی جو نیت تھی، ناپاک نیت، جو ارادے تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا ہو سکا ان کی ناپاک
نیتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آخر یہ ہوا مسلمانوں، ہر زمانے کے اندر غدار ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے کے اندر منافقین ہوا کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی منافق تھا، اور منافق کسے کہا جاتا ہے؟ منافق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتا تو کہتا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہی منافق غیروں کے پاس جاتا تو اس سے کہتا میں تو محمد کو دھوکہ دیتا ہوں، میں تو حقیقت میں اس کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دوستو آج بھی اور ہر زمانے کے اندر منافقین پیدا ہوئے ہیں، اپنوں نے غداری کی ہے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان پر قبضہ کرنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جو اس راستے میں جو کانٹا بن کر سامنے آ رہا ہے وہ ٹیپو ہے، وقت کا ٹیپو ہے، تو ان کے چاہنے والے بھی بہت ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی ہم بہت ہوں گے، ان کو لائک کرنے والے بھی بہت ہوں گے، انہی میں سے ان کے چاہنے والوں کو ورگلایا جائے، ان کے ایمان پر وار کیا جائے، اس کو پھسلایا جائے، کچھ دے کر اسے اپنی طرف کھینچا جائے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ان میں سے جو تھا وہ مسلمانوں، وہ ایک غیروں میں پورنیہ نامی آدمی تھا، یہ غیروں کا تھا اور اپنوں میں میر صادق تھا۔ ان کو انگریزوں نے خرید لیا، لالچ میں آ گئے۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ پورنیہ جو غیروں میں سے تھا اور اپنوں میں سے غدار کون نکلا؟ میر صادق نکلا، اور اس طریقے سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ختم کرنے کا پورا پلان بنا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹیپو آج کھانا کھا لو تم اپنے گھر کا، کل شام میرے ساتھ کھانا کھانا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب صبح کو اٹھے تو شہادت کا شوق تھا، ایک قسم کی بے چینی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام تھا۔ مسلمانوں، ہمارے نوجوانوں، ہم ٹیپو سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اللہ والے، اللہ کے دوست نماز قضا نہیں کیا کرتے تھے، نماز کا اہتمام تھا ان کی زندگی میں، قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، صبح کا معمول تھا پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا، قرآن پاک میں اللہ کی جو احکامات ہے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام تھا۔ مسلمانوں، آج کتنا نوجوان ہے جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو محبت کرتا ہے، کیسی محبت ہے، وہاں قرآن تلاوت ہو رہا ہے، ہم تو ناچ گانوں میں مشغول ہیں، ہم تو غیروں کے رویے اور طریقے کو دیکھنے میں ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں۔ جب اپنے معمول سے فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے تو اپنے معمول سے فراغت کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس آخری دن حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ روزے سے تھے، اور ایک اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ روزے سے نہیں تھے، دوپہر کے وقت کھانا کھا رہے تھے، کسی نے اچانک آ کر خبر دی، اطلاع دی
کہ آپ کے جو وفادار دوست تھے سید عبد الغفار، انگریزوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں اور طاؤس نامی گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً نکلتے ہیں، لیکن انگریزوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا اور ہمارے مسلمانوں میں سے چند جو بکے ہوئے تھے اور منافقین میں سے ہو گئے، وہ ان کے ساتھ مل چکے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فوج سامنے ہے اور میر صادق سامنے کھڑا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بھاپ لیا، سمجھ گئے ان کی چال ڈھال سے، ان کے رویے سے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میر صادق، تو نے صرف ٹیپو کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تو نے صرف ٹیپو کے ساتھ غداری نہیں کی، بلکہ ہندوستان کے ہر ایک فرد کے ساتھ تو نے غداری کی، تو نے دھوکہ کیا ہے۔ اور سن لے میر صادق، آج تو انگریزوں کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے ساتھ مل چکا ہے، منافقوں میں سے ہو گیا ہے، آنے والی تیری نسل دانے دانے کو ترسے گی، دنیا اسے لعنت کرے گی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، اندر فوج داخل ہو چکی، تو دوسرے دروازے کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوتا ہے، تیسرے دروازے کے پاس جاتے ہیں محل کے تو وہ بھی دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اس تاریخ کو یاد کریں مسلمانوں، کربلا کے میدان کو یاد کریں۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام شہداء کرام بھوکے پیاسے، کئی دنوں سے پانی بند کر دیا گیا، دشمنوں نے بند کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب چاروں اطراف سے گھر چکے اور لڑائی شروع ہو چکی مسلمانوں، اور یہ گھمسان کی لڑائی، اس دن کا عالم یہ تھا کہ سرن پٹن میں جتنی بھی لوگ تھے سب نکل گئے، مرد تو مرد، عورتیں بھی، خواتین بھی نکل گئی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عورتیں بھی کھڑی ہو گئی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں سے کہا کہ میرے سے زیادہ تمہاری قیمت ہے، تم اپنے پردوں کا اہتمام کرو، میری قیمت سے بڑھ کر تمہاری قیمت ہے میرے نزدیک، تم مت آؤ۔ لیکن سیرن پٹن کی خواتین بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کے لیے سامنے نکل گئی، راستے پر آ گئی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک بلا تفریق مذہب 12,000 لاشیں زمین پر گر گئی، 12,000۔ ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ عیسائی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، 12,000 ظہر سے عصر کے درمیان۔ پیاس لگتی ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک راجہ خان تھا، اس کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہ بہت چاہتے تھے، یہ بھی اس کو بھی انگریزوں نے خرید لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، پانی تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، یعنی پانی طلب فرماتے ہیں، راجہ خان پانی نہیں دیتا ہے۔ ایک انگریز دشمن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ ٹیپو ابھی بھی ہم سے ہاتھ ملا لو۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں خدا کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا کیونکہ تم ناپاک ہو، انما المشرکون نجس۔ اور جو پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ٹیپو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ دیش کا وفادار تھا، غدار نہیں تھا۔ سب سے زیادہ جو مسلم حکمراں اس روئے زمین پر آئے ہیں، سب سے زیادہ وفادار اور دیش بھکت سیکولر بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اس وقت۔ آج لوگ ان کی یادوں کو، ان کے کارناموں کو اور ان کے کیے ہوئے جتنی بھی قربانیاں ہیں سب کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ غیر تو غیر ہمارے مسلمان بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری کو بھلا رہے ہیں، یاد نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو بھائی ہمارے اندر بھی سچائیت آنی چاہیے نا، ہمارے اندر ایمانداری آنی چاہیے نا، ہمارے اندر ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہونی چاہیے نا، ہماری زندگی میں قرآن مقدس کی تلاوت ہونی چاہیے نا، ہماری زندگی میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے نا، ہماری زندگی میں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے اور اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کریں گے، جبھی تو ہمارے اندر انصاف آئے گا، سچائیت آئے گی۔ یہ سب نہیں رہے گا تو بھائی ہم کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ کبھی انصاف کے لیے کھڑا کیا جائے گا کہ دو آدمیوں کے درمیان، دو سماج کے درمیان، دو قوم کے درمیان انصاف کریں تو ہمارے اندر وہ ایمان ہونی چاہیے، وہ ٹیپو والا جذبہ ہونی چاہیے، وہ حسین والا ہنر اور جذبہ ہونی چاہیے، وہ حضرت حیدر علی والا انصاف ہونی چاہیے، وہ ایمان ہونی چاہیے، تو تب تو ہم انصاف کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وقت کا ولی تھا، وقت کا ولی تھا، سچا ولی تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وہ راجہ خان جو بک گیا تھا، پانی نہیں دیا، ایک تاریخ میں آیا ہے کہ کان کے اوپر ایک انگریز گولی مارتا ہے، دو گولی مارتا ہے، اور ایک حوالے سے بتا رہا ہوں کہ سینے میں گولی ماری جاتی ہے تو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ گر جاتے ہیں زمین پر۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو انگریز میں سے ایک آتا ہے اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی کمر میں ہیرے کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس ہیرے کی پٹی کو وہ کھینچتا ہے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس انگریز کو جہنم واصل کرتا ہے، جہنم واصل کر دیتے۔ خوف کا یہ عالم تھا، حضرت ٹیپو رحمت اللہ علیہ کا جو خوف تھا انگریزوں پر اتنا زیادہ تھا کہ زمین پر گرنے کے کئی گھنٹوں گزر گئے، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، ڈر رہا ہے، انگریز پر خوف غالب ہے۔ اتنی دہشت تھی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی انگریزوں پر۔ کئی گھنٹہ گزرنے کے بعد، رات کے کئی حصے گزرنے کے بعد، ایک انگریز آ کر نبض چیک کرتا ہے، ٹٹولتا ہے کہ ابھی روح باقی ہے یا روح نکل چکی جسم سے۔ جب نبض چیک کیا جاتا ہے تو نبض حرکت میں نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل چکی ہے۔ ایک انگریز سوار ہو کر جسم پر کہتا ہے کہ اب ٹیپو چلا گیا، مر گیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے مسلمان۔ لیکن دوستو، ہمیں اور آپ محبت کا تقاضا ہے، تمام اللہ والوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں،
ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ بہت سارے اللہ والے ہیں، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے کارنامے دنیا کے اندر کیا کیا تھے، وہ کیا کیا کیے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ محبت آئے گی اللہ والوں سے، محبت آئے گی اللہ والوں سے۔ اور ہم ان اللہ والوں کی ہسٹری، ان اللہ والوں کی سیرت، ان کی تاریخ چھوڑ کر کسی غیروں کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو محبت کہاں رہے گی قائم، محبت باقی کہاں رہے گی۔ تو دوستو، یہ مختصر تاریخ تھی، اور اسی پر میں آپ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ 5 منٹ پہلے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہمارے پڑوس کون سندر کی جو مسجد ہے اس کی آج ابتدا ہے ابھی، اور ابھی فوراً نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اوپننگ ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ دعا کے بعد فوراً وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اہتمام کریں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔